You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن حکیم کی آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ بھی خیال ہے کہ تم واپس ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہ ایک آیہ مقدسہ ہے، اور اسی کے ضمن میں دوسری آیہ مقدسہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے اب آزاد کر دیا جائے؟ قرآن حکیم انسان کو ایسی چیزوں کی طرف خبر دے رہا ہے کہ دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے کھیل تماشے میں محو ہونے کے بعد کہیں تم اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ، اور پھر جو مقصد حیات ہے اس کو کہیں تم بھول نہ جاؤ، کیونکہ قرآن حکیم نے واضح طور پر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ آج کا انسان اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کے بعد اپنے مقصد حیات کو کھو بیٹھا ہے۔ وہ زندگی تو گزار رہا ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر نہ احکامات خداوند ہیں اور نہ ہی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب کوئی بھی درخت پھل دینا بند کر دے تو عموماً اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی جس بھی انسان کی ہوگی اسے دنیا میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مال کمایا جا سکتا ہے، اس کے طریقہ کار ہیں۔ کچھ لوگ حلال طریقے سے اپنے مال کو کماتے ہیں، کچھ لوگ حرام طریقے سے اپنے مال کو کماتے ہیں۔ مال کمانا مقصد نہیں تھا بلکہ رزق حلال کھانا مقصد تھا۔ انہوں نے رزق کو کما لیا، طریقے کا چناؤ ان کا غلط تھا۔ میرے رب العالمین نے فرمایا کہ جو حرام طریقے سے مال کو کماتا ہے اس پر اللہ اپنی رحمت برسانا بند کر دیتا ہے اور اس کے مال میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جو شخص مال کماتا ہے، تھوڑا کماتا ہے، لیکن اس کے مال کمانے کا طریقہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، تو اس کا مال تھوڑا ہی ہو لیکن اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی کام کیا جائے اس میں نیت تو یہی ہوتی ہے کہ یہ احسن طریقے سے ہو جائے، لیکن اس کام میں اگر انسان احکامات خداوندی کو شامل کر لے اور جو اس رب کو پسند ہے وہ کام کرے تو اللہ رب ذوالجلال اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام موجود تھے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام موجود تھے، قریب سے ایک بڑا صحت مند انسان گزرا، اس کی طاقت تھی، اچھا صحت مند تھا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، آقا ہمارا بڑا دل ہے یہ شخص جو ہے وہ جہاد کرے ہمارے ساتھ، اللہ نے اسے بڑی طاقت دی رکھی ہے، ہمارا بڑا دل ہے یہ ہمارے ساتھ جہاد کرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے گا۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ دیکھو، اگر یہ جس کام کے لیے بھی گزرا ہے اس میں اس کی نیت صاف ہے، اور اگر یہ رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے، یعنی جو کمانے کے ذرائع ہیں وہ حلال ہیں، تو صحابہ جب یہ رزق کما کر لائے گا نا، اللہ اسے جہاد سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ تلوار اٹھا کر تو جہاد نہیں کر رہا، لیکن جو اپنے مال کمانے کے اسباب اور ذرائع ہیں وہ حرام کے نہیں ہیں، وہ حلال کے ہیں۔ جب اس نے مال کمانے کے ذرائع حلال رکھے، دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں حرام انسان کماتا ہے اور وہ تھوڑے دن رہتا ہے، لیکن اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اولادیں برباد ہو جاتی ہیں، پھر والدین کی نافرمان پیدا ہوتی ہیں، پھر گھروں کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی اولاد نے حرام کھایا ہوا ہوتا ہے۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں جو رشوت کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان ہے، کتنا عظیم ملک ہے، اللہ تعالیٰ اسے شاد و آباد رکھے، لیکن اس کے اندر رہنے والوں کی بات پہ کر رہا ہوں، کوئی محکمہ محفوظ نہیں ہے، ہر محکمے کے اندر رشوت خوری موجود ہے، ہر محکمے کے اندر سود خوری موجود ہے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا، کوئی تو کھڑا ہی نہیں ہو، اور میں یہ کہوں کہ کون ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے گا، آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا ہو گیا آپ کو، ہم اللہ کے ساتھ جنگ کریں، ہم رسول اللہ کے ساتھ جنگ کریں؟ میں کہوں گا اچھا جنگ نہیں کرنی، میں نے تو ایک سوال کیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا، تو آپ نے کہا نہیں ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم تو جنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن سود کھانے کی باری آئے، انسان سود کھائے، کہے میں توبہ استغفار کر لوں گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پیٹ میں سود چلا گیا وہ اللہ کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہے۔ تو ہون کتھے پھر جاسو، سود کھا کر جنگ کرنا تمہیں قبول ہے؟ میں کون سا کہہ رہا ہوں جا کر ہاتھا پائی کرو اور دنگل سجا جائے اور تم وہاں پر جا کر اللہ کے ساتھ جنگ کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے احکامات کی دھجیاں اڑانے والوں، اللہ کے احکامات کو پائمال کرنے والوں، سود تمہارے پیٹوں میں چلا جائے، تم دنیا کا سکون 4 دن دیکھ لو گے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ بھی جنگ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ میرٹ پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بہت بڑی بڑی جگہوں پر آپ پیسہ دیں، آپ کو وہاں پر آپ کو تعینات کر دیا جائے گا۔ پڑھا لکھا انسان اپنے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا ملک جس کی بنیاد صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور وہاں پر ایسا 3rd کلاس بندہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ جس کو وہ چیز، وہ ڈپارٹمنٹ چلانے کے طور طریقے نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت میں مسندیں نااہلوں کے حوالے کر دی جائیں گی، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کا پتہ نہیں ہے،
ان کے حوالے مسندیں کی جائیں گی۔ تو لوگوں پھر یاد رکھنا قیامت قریب ہے، ہر محکمہ رشوت لے رہا ہے، اور کوئی یہ مت سمجھے، میں اسی لیے کسی محکمے کا نام نہیں لیتا، یہاں پر الف سے لے کے یا تک سارے شامل ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ چیزیں، یہ میں کہوں نا نہیں پتا، آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، یہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد ہے اللہ کرے کبھی ہم عمل کر جائیں، بس بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ورنہ مجھ سے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، سیانے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ سارے سیانے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ کو دنیا کی ہیرا پھیریوں کا پتا ہے، آپ کو پتا ہے کس جگہ پر کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، بچنا کیسے ہے یہ بھی پتا ہے، لیکن بچنا نہیں چاہتے، یہ ہمارا قصور ہے، جو ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں سود کے بھی درجات ہیں، کیٹیگریاں ہیں سود کی، تو ان میں سے جو سود کھاتا ہے، کم ترین جو عذاب ہوگا نا سود کھانے والے کو، وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 دفعہ زنا کے برابر ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ میں درس حدیث میں بتا رہا تھا، قرآن نے جو خصوصیات مسلمانوں کی بتائی یا جو چیزیں یہودیوں کی بیان کی، قرآن تو سچ کہتا ہے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ یہودی تو قرآن کے مطابق بالکل ٹھیک ہیں، اب یہودی قرآن کے مطابق اپنی نشانیوں پر قائم ہیں، لیکن قرآن نے جو نشانیاں مسلمانوں کی بیان کی تھی، ایک مومن کی بیان کی تھی، یہ مومن اپنی نشانیوں کو بھلا بیٹھا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا سود حرام ہے، مسلمان کھا رہا ہے، میں کیوں انگریز کی بات کروں، اس کے نزدیک تو جائز ہے۔ قرآن نے کہا تھا ناجائز منافع خوری یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مسلمان کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا تھا رشوت یہ ناجائز ہے، جہنمی ہے، سید عالم کا فرمان موجود ہے، مسلمان نے کہا نہیں، ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، لیکن کیا کریں، بس ہمارے کام ایسے ہیں، کرنا پڑتا ہے، تمہیں کرنا پڑتا ہے، یہ یہاں پر کہہ لو گے، اللہ کی بارگاہ میں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، سارے انبیاء کی سر جھکے ہوئے ہوں گے، وہاں پر آپ جیسا مسلمان جواب دے گا، حیثیت کیا ہے میری، حیثیت کیا آپ کی، دیکھا جائے گا، کاش کے قبروں سے آوازیں باہر آتی اور تمہیں پکار کر جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہی ہوتی سمجھ جاؤ یہاں پر اندھیری رات میں ایک سیکنڈ گزارنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی آخرت کو سنوارو، جو اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اسے ہم 3 انعامات سے نوازتے ہیں۔ وہ 3 انعامات کون سے ہیں سنیے گا ذرا۔ جو شخص اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھوک کا دروازہ اس پر بند کر دیتا ہے، یعنی بس مال کمایا جائے، حرام سے کمایا جائے، کہاں سے آتا ہے یہ نہیں پتا، بس مال آئے۔ جس کے پاس 4 گاڑیاں ہیں 5ویں کی طلب ہے، 4 پلاٹیں 5ویں کی طلب ہے، 2 گھر ہیں تیسرے کی طلب ہے، کیسے آتا ہے کیسے بنتا ہے، بنایا جائے، یہ بھوک ختم نہیں نہ ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا بنا رہا ہے۔ فرمایا جو آخرت کو سنوارتا ہے، جو آخرت کو سنوارتا ہے اس پر انعام یہ ہوتا ہے اللہ اس پر بھوک کے دروازے بند کر دیتا ہے، وہ آخرت کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو چلاتا رہتا ہے۔ آخرت سنوارے کون؟ مشکل کام بتا دیتا ہوں، میں مشکل حدیث سنا دیتا ہوں۔ فرمایا جو اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے،
اللہ اس کے کاموں کو بلکہ حل فرما دیتا ہے. یہ اس کے لیے انعام ہے جو اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے. اور فرمایا جو اپنی آخرت کو سنوارتا ہے دنیا کو وہ دور بھگاتا ہے. دنیا اس سے بھاگ جائے، دنیا اس سے بھاگ جائے، لیکن جو دنیا کو چھوڑتا ہے آخرت کو سنوارتا ہے، دنیا اپنی ناک رگڑ کے اس کے پاس آ جاتی ہے. دنیا اپنی ناک رگڑ کے اس کے پاس آتی ہے. وہ مست اور الست ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لوں. وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے. اللہ اس کو اتنی دولت عطا فرما دیتا ہے کہ اس میں سے برکتیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی. المیہ کیا ہے؟ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، ہمارا رزاق کون ہے؟ دو چار بندوں کو پتا ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے. مبارک ہو جی آپ لوگوں کو. ہمارا رازق کون ہے؟ کون؟ ہاں جی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعتماد پر بھی قائم رکھے، اس یقین پر بھی، کیونکہ یہ ہم زبان سے صرف کہہ رہے ہیں، لیکن نماز کے وقت ہم نے دکان بند نہیں کرنی، کیونکہ ہمارا رازق گاہک ہے. کون ہے؟ اب بھی بولیں ذرا. یہ ہمارے کمزور ایمان کی علامت ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے رازق اللہ ہے، اور دکان پر اچھا بورڈ جو جلے تو پتہ چلے دور تک، جس پر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. کس اللہ کا فضل ہے؟ جس نے فجر پہ بلایا تم مسجد نہیں آئے، جس نے ظہر پہ بلایا تم مسجد نہیں آئے، جس نے عصر پہ بلایا تم مسجد نہیں آئے، جس نے مغرب اور عشاء پہ بلایا تم مسجد نہیں آئے، جس نے حرام منع کیا تم نے کھایا، اور کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. دھوکہ دے رہے ہو تم. اپنی زندگی کو سنوارو. جو لکھا ہوتا نا واللہ خیر الرازقین، کاش کہ تمہیں اس کا مقصد سمجھ آ جائے، کاش کہ اس کا مقصد سمجھ آ جائے. جب دکان چل رہی ہو، کاروبار عروج پر پہنچا ہو، ایسا وقت ہو کہ گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں، تم دکان بند کرو کہ میرے اللہ کا بلاوا آ چکا ہے. دیکھو وہ کیسے نوازتا ہے، دیکھو وہ نوازتا کیسے ہے. میرے سمیت ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں نا 100-150، کسی کا بھی ایمان اتنا پکا نہیں ہے. دنیا کے کاموں کو ترجیح ہے، آخرت کو سنوارنے کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ لوگ محسوس کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 انعامات ہیں. یہ کتنے ہیں؟ 3 انعامات ہیں. اب 3 سزائیں کیا ہیں؟ جو دنیا کو سنوارتا ہے آخرت کو بھولتا ہے، اس کے لیے 3 سزائیں یہ ہیں. فرمایا جو دنیا کو سنوارتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کرتا، بھوک اس کی آنکھوں میں رکھ دی جاتی ہے. ہر وقت وہ کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے. کہتے ہیں کہاں سے مال آئے، کہاں سے 10 روپے کا منافع ہو، میں بس کماتا ہی رہوں، کماتا ہی رہوں. ہر وقت رونا دھونا. حالات ٹھیک نہیں ہے. مطلب جب پوچھے نا کہ امیر آدمی سے، اس دور میں ٹھیک ہے مہنگائی ہے، کسی امیر بندے سے پوچھے نا جناب کیسی چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی گزارا ہو رہا ہے. تمہارا گزارا ہو رہا ہے اور دیہڑی لگانے والے کا بھی گزارا ہو رہا ہے. کروڑوں کماتے اور گزارا ہو رہا ہے. زبان پہ یہ لفظ لاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہتے، اس دور میں کہتے ہیں گزارا ہو رہا ہے. گزارا نہیں ہو رہا. 3 وقت کی روٹی جو تمہیں اللہ دے رہا ہے، تمہارے بیوی بچوں کو پال رہا ہے، تمہارا گھر ہے، چھت ہے. پوچھو جا کر جھونپڑیوں والوں سے جن کی آسمان تلے رات گزرتی ہے، بارش میں جن کے بچے سوکھے بستروں پر سو نہیں سکتے، جو روٹی کمانے نکلتے ہیں انہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ دن کا کھانا ہمارے بچے کیسے کھائیں گے، اور تم کہتے ہو بس گزارا ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مالک جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. مالک تیرا بہت بڑا فضل ہے، اس مہنگائی کے دور میں بھی ہمیں خوشحال زندگی تو نے نصیب کر رکھی ہے. آنکھوں کے سامنے بھوک رکھ دی جائے گی. یہ اس کے لیے جو دنیا بناتا ہے. اور دنیا بنانا کوئی غلط کام بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بندوں کو سمجھ بھی ایسی آتی ہے جی تکیہ نے شاہ اور ہے دنیا نہ کماؤ پھر کھاں کتھوں.
میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا بنائیں لیکن اپنی آخرت کی فکر بھی کریں۔ کیا کریں؟ آخرت کی فکر بھی کریں، آخرت کو بھول کر دنیا نہ بنائیں۔ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب سے زیادہ بھی کوئی مصروف بندہ ہو سکتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، صحابہ تو سارے ہی مصروف بھی تھے، لیکن میں صرف حضرت عمر بن خطاب کی مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں ایک دکاندار سے کہوں کہ آپ نماز کے وقت اپنے دکان کو بند کیوں نہیں کرتے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے نہیں بند کر سکتا کیونکہ گاہکوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، میں اس لیے بند نہیں کر سکتا۔ میں نے دوسرا بندہ رکھا ہوا ہے، وہ پہلے پڑھ آتا ہے، پھر میں بعد میں پڑھتا ہوں۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کوئی شریعت اس بات کا نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آئے تو اپنے کاروبار بند کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ دیکھیں ذرا، حضرت عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے۔ فرمایا کہ دریا کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر جائے تو عمر اس کا بھی جواب دہ ہے، بکریاں بھی چراتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل بھی سنتے ہیں، یعنی پرائم منسٹر آپ کہہ لیں۔ مختلف ممالک سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیتے ہیں، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، آپ شرکت بھی کر رہے ہیں۔ نہ عمر کی تہجد قضا ہو رہی ہے، نہ عمر کی فرض قضا ہو رہی ہے، نہ عمر کے نوافل قضا ہو رہے ہیں۔ وہ مسلمان تھے جو زمانے میں معزز تھے، وہ مسلمان تھے جو زمانے میں عزت دار تھے، جنہیں اللہ نے عزتیں عطا کی تھی کہ وقت کا پاورفل کیسر و کسرا ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ تم کتنے مصروف ہو، میں کتنا مصروف ہوں۔ یہ بہانے اللہ کو نہیں پسند، اور اللہ کو پتا ہے کتنی نوسر بازیاں کرتے ہو۔ اسے رب کو پتا ہے کہ میرے گھر میں آنے کے لیے 10 منٹ کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور میں جناب اس کے رزق میں برکتیں دے دوں، وہ صرف زندہ رکھنے کے لیے رزق دے رہا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، کافر اور یہودیوں کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے دے گا۔ احسان کرتے ہو نا کلمہ پڑھنے کے بعد۔ فرمایا جو اپنی دنیا سنوارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک رکھ دیتا ہے، اور پھر فرمایا جو دنیا سنوارتا ہے اس کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ ایک کام کرتا ہے تو ہو دوسرا کام رہ گیا، دوسرا کام کرتا ہے تیسرا کام نکل آتا ہے، کہتا ہے کم ہی نہیں مکنے جی، اتنے کم ہیں کہ کم مکنے ہی نہیں، میں سارے تو زیادہ مصروف بندہ ہوں، میرے کم بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا جب تم دنیا کی فکر کرو گے اللہ تمہارے کاموں کو بکھیر دے گا، تمہیں اس کی عبادت کا وقت ہی نہیں ملے گا، اتنا بکھیر کے رکھ دے گا۔ یہ سزا ہے، دعا کیا کریں اللہ ایسی سزا سے بچائے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کمانے کے لیے کتنی کوشش کرے گا، جو ماں کے پیٹ میں فرشتے نے لکھا ہے کہ اتنا رزق اس دنیا میں یہ کمائے گا، اتنا یہ کھائے گا، اتنی یہ زندگی گزارے گا، وہی تقدیر پائے گا۔ جو دنیا کما رہا ہے جتنی مرضی محنتیں کرے، اللہ سے غافل ہو کر دنیا کماتا رہے، یاد رکھیں اسے ملے گا وہی جو لکھا ہوا ہے۔ جب ملے گا وہی جو لکھا ہوا ہے تو کوشش ایسی